سورہ ہجر کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین۔ ترجمہ کنز العرفان، ہم فرشتوں کو حق فیصلے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور جب وہ اترتے ہیں تو لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک کفار کے اعتراض کا جواب دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کفار نے کیا تھا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن آپ پر نازل کی گئی کتاب ہے تو پھر آپ ہمارے پاس وہ فرشتہ کیوں نہیں لاتے جو آپ کے دعوے کی سچائی پر گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اس اعتراض کا جواب دیا۔ ارشاد فرمایا کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے معاملے میں قانون یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو ان لوگوں پر ظاہر فرماتا ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا یا جن پر عذاب نازل کرنا مقصود ہو۔ اگر مشرکین کے مطالبے کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی طرف نبی پاک کے ساتھ نشانی کے طور پر فرشتہ بھیجتا تو اس کے بعد بھی وہ اپنے کفر پر قائم رہتے تو پھر انہیں مہلت نہ ملتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے جو ہے ان پر فرشتہ ظاہر نہیں کیا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اپنے محبوب کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ان پر ظاہر فرما دیتا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو آپ بھی ان کا یہ مطالبہ پورا فرما دیتے کہ اس سے پہلے جتنے بھی مطالبات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے نبی پاک نے سارے پورے کر کے دکھائے، جیسے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، درخت کا حضور کی بارگاہ میں آ جانا، کنکریوں کا آپ کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھ لینا، تو وہ سارے کے سارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کر کے دکھائے۔ تو فرمایا اگر حضور چاہتے تو فرشتہ بھی آپ کے ساتھ ظاہر ہو جاتا، لیکن چونکہ یہ امت قیامت تک باقی رہے گی، اس میں بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوں گے، تو کفار کا یہ مطالبہ منظور نہ کیا گیا کہ اگر نبی پاک کے ساتھ فرشتہ ظاہر ہو جاتا اور کفار پھر بھی آپ پر ایمان نہ لاتے تو ارشاد فرمایا کہ یہ سارے کے سارے لوگ تباہ ہو جاتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ امت نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے کاملہ کے ساتھ نبی پاک پر فرشتے کو ظاہر نہیں فرمایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کفار کے اس قول اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے معبود بے شک ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا اور ہم خود تحریف و تبدیلی، زیادتی و کمی سے اس قرآن کی حفاظت فرمائیں گے۔ یاد رکھیے کہ تمام انس و جن اور ساری مخلوق میں یہ طاقت نہیں کہ قرآن کریم میں سے ایک حرف میں بھی کمی پیشی یا تغیر یا تبدل کر سکے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے یہ خصوصیت صرف قرآن کریم ہی کو حاصل ہے، دوسری کسی کتاب کو یہ میسر نہیں آئی۔ قرآن کریم کی حفاظت کے کئی طریقے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو معجزہ بنا کر بشر کا کلام اس میں مل ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ قرآن کریم اپنے محبوب پر نازل فرمایا۔ اسی طرح قرآن کریم کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کی مثل کلام بنانے پر قادر ہی نہ ہو۔ اسی طرح ساری مخلوق کو اسے معدوم کرنے سے عاجز کر دیا کہ کفار شدید عداوت کے باوجود بھی اس مقدس کتاب کو معدوم کرنے سے عاجز ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ اگر کسی نے قرآن کریم کے نور کو بجھانے اور اس میں کمی و زیادتی، تحریف و تبدیلی کرنے یا اس میں شک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی تو وہ بندہ کامیاب نہ ہو سکا۔ قرامطہ کے ملحد اور گمراہ لوگ سینکڑوں سال تک اپنے تمام تر مکروہ دھوکوں اور قوانین اور قوتیں صرف قرآن کریم کو مٹانے کی کوششوں کے اندر گزارتے رہے، لیکن پھر بھی وہ قرآن کریم کا نور نہ بجھا سکے، اس کے کلام میں ذرا سی بھی تبدیلی نہ کر سکے اور نہ ہی قرآن کریم کے حروف میں سے کسی ایک حرف میں کمی کر سکے، مسلمانوں کو شک و شبے میں نہ ڈال سکے۔ اسی طرح قرآن کریم کے زمانہ نزول سے لے کر آج تک ہر زمانے میں اہل بیان، علم اللسان کے ماہرین اور ائمہ بلاغت، کلام کے شاہ سوار اور کامل اساتذہ موجود ہیں۔ یوں ہی ہر زمانے باکثرت ملحدین اور دین و شریعت کے دشمن ہر وقت قرآن کریم کی مخالفت پر تیار رہے،
مگر ان میں سے کوئی بھی اس مقدس کلام کے اندر تبدیلی نہ کر سکا۔ یہاں قرآن مجید کی حفاظت کے متعلق ایک آدمی ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مامون الرشید کی مجلس کے اندر ایک یہودی آیا اور اس نے بڑی نفیس عمدہ گفتگو کی۔ مامون الرشید نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اس نے انکار کیا۔ جب 1 سال بعد وہ آیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے فقہ کے موضوع پر آپ سے شدید شاندار کلام کیا۔ مامون الرشید نے اس سے پوچھا کہ تمہارا اسلام قبول کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا پچھلے سال میں تمہاری مجلس اٹھ کر گیا تو میں نے ان مذاہب کا امتحان لیا، چنانچہ میں نے توریت کے 3 نسخے لیے اور ان میں اپنی طرف سے کمی و بیشی کر دی۔ اس کے بعد وہ میں یہودیوں کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے مجھ سے وہ تینوں کے تینوں نسخے خرید لیے۔ پھر اس نے کہا میں نے انجیل کے 3 نسخے لیے اور اس میں بھی اپنی طرف سے کمی و بیشی کی۔ جب یہ نسخے لے کر عیسائیوں کے گرجے میں گیا تو انہوں نے بھی وہ نسخے مجھ سے خرید لیے۔ پھر اس نے کہا میں نے قرآن کریم کے 3 نسخے لیے اور اس کی عبارت کے اندر کمی و بیشی کی۔ جب میں یہ قرآن کریم لے کر اسلامی کتب خانے میں گیا تو پہلے انہوں نے ان نسخوں کا بطور مطالعہ کیا۔ جب کمی و بیشی پر لوگ مطلع ہوئے تو انہوں نے وہ نسخے مجھے واپس کر دیے اور خریدنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اس سے میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ کتاب محفوظ ہے، اس میں کوئی بھی کمی و پیشی نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔